السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج جو ہے میں نے قرآن کھولا تو میری سورہ نحل جو 16 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیات نکلی فرام 84 سے لے کے 91 تک. تو بس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. قرآن جو ہے شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کریں شیطان مردود سے. اور اٹ سیلف ایک آیت میں جس کا ریفرنس میں مجھے کبھی ملا تو میں آپ کو دے دوں گی. تو اس میں جو ہے مینشن ہوا ہے کہ قرآن جب آپ پڑھنے لگو تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. اس کا جو ہے فٹ نوٹس یہ ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں صفائی پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم ایسی صریح ناقابل انکار اور ناقابل تعویل شہادتوں سے ثابت کر دیے جائیں گے کہ ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی. اچھا، یہاں پہ صرف میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جب ہم کافروں کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں، لیکن کافروں میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یا اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہ کرنا، اس کو ماننا نہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، سننا نہیں، دین پر چلنا نہیں، عمل نہیں کرنا، یہ سارا کفرانہ ہی تو ہے. تو اللہ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے نام کا مسلمان چل جائے گا اس قیامت کے روز؟ اس پہ سوچئے گا ذرا. آگے میں پڑھی ہوں ترجمہ. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اچھا، یہاں پہ صرف ایک بات کہوں گی کہ ظالم لوگ جب ہم کہتے ہیں تو ہم پھر اگین بولتے ہیں کسی نے قتل کیا ہو. زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، یہ چیزیں گناہ نہیں ہے. پورنوگرافی اور یہ سب کچھ، یہ سب گناہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر میں یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قدر و منزلت دی ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے، اور میں نے یہ عمل کیا تو میں ظالم ہو جاؤں گا. اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جب زلیخا نے ان کو بلایا تھا اپنی طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نہیں عطا کیا ہے کہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں سب کچھ؟ تو اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا ہم ظالم نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا، میں اس پہ سوچئے گا. آگے پڑھ رہی ہوں. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اچھا، اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ یعنی ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارا کرو، اور نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو. اور میں صرف ایک بات ہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب دیکھیں نا، آپ یہ جو بلاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو یا ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، مطلب کس کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ؟ ان کو تو خبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مطلب یہ فٹ نوٹس میں لکھا ہے کہ ان کو خبر تک نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہمیں تو خبر تک نہیں ہے کہ تم، نہ ہم چاہتے ہیں تم ہماری عبادت کرو، بلکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عبادت کر رہے تھے ان کی. آگے میں پڑھی ہوں. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افتراء پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. ٹھیک ہے، ان کو یعنی کہ دوہرا عذاب، میرا خیال ہے عذاب پر عذاب، یعنی یا ان کو عذابوں پہ عذاب ملتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ریپیٹڈلی، ایک کے بعد ایک. تو آگے میں پڑھ رہی ہوں. اللہ علم. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ اے اسکالر، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں بتا رہی ہوں. آگے پڑھ رہی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے
انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہاں پہ جو بھی رکوع تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آگے پڑھی ہوں۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی، اللہ، اب غور سے سنیے گا، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ یہاں تک اینڈ ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا ایک آدھ لائن آگے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اچھا پھر بس اللہ تمہاری سب افعال سے باخبر ہے۔ تو یعنی کہ ابھی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے، فار ایگزامپل میں جو کر رہی ہوں آپ کر رہے ہیں، اور ہم فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہم جو بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال سے، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں نا، ایون جو سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انہی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اسپیشلی ہم جو اپنے ان مومنٹس پہ، ریلیکسنگ مومنٹس میں، جب ہم اپنے کہتے ہیں نا ریلیکسنگ مومنٹس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں فرصت میں بھی، اور کام میں بھی، کام تو خیر کام کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی کچھ اس طرح، اور ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کسی سے کہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے لیکن کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ناپسند بھی آتی ہے، اور تھاٹس جو ہے ہماری ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، اور انہی باتوں پہ پتہ ہے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اللہ علم، بیکاز اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ اعمال سے ہی ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اعمال سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لاتا ہے یا ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، یہی اعمال اللہ تعالیٰ ہمارے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم خواہش نفس کے پیچھے چلتے رہیں گے، فری وقت میں ہم یہاں پہ گھومنے چلے گئے، وہاں پہ گھومنا ٹھیک ہے، آپ گھومنے پھرنے گئے لیکن شاپنگ پہ چلے گئے، مطلب خواہش نفس کی پیروی، ٹھیک ہے، اچھا آپ اگر چلے بھی گئے ہو تو مطلب کیا آپ کا دل جو ہے وہ خواہش نفس پہ تو نہیں ہٹا ہوا ہے؟ اسپیشلی ہم جو عورتیں ہیں، ہم جو چلی جاتی ہیں شاپنگ پہ، اور مطلب وہاں پہ ہم ہمارا سارا ہوش کھو دیتی ہیں، ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ ہمیں ایک باؤنڈری رکھنی پڑے گی کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم خواہش نفس کے پیچھے تو نہیں چل رہی ہیں، کیا ہم اپنی باؤنڈری تو کراس نہیں کر رہی ہیں، کہ جس میں ہماری ضرورت ایک جگہ پہ ہے اور خواہش نفس کی پیروی جو ہے وہ کس لیول پہ آتی ہے۔ ہمیں ہر چیز کو اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہوگا، ہم عورتوں کو بھی اسپیشلی، اور یہ ہے کہ مردوں کو بھی، بھئی آپ جہاں اگر باہر بھی گئے تو اوور اینڈ آؤٹ نہ ہو جائے کریں، یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کو مانیٹر کرتا ہے۔ میں نے کہا اسی پہ فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ عالم، اللہ فیصلے کرنے والا ہے، میں تو اللہ نہیں ہوں، لیکن انہی چیزوں پہ دیکھیں ہمارے اعمال پہ ہی تو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، نمازیں نہ چھوڑیں اپنی، چاہے آپ شاپنگ پہ ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ہر چیز کا خیال رکھا کریں۔ عورتوں کو بھی کہوں گی، ہم عورتیں بھی جو ہے ہماری نمازیں میں سے جاتی ہیں، تو اچھا اب یہ ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر جو ہے قیامت کے روز کیا ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، پھر کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع کوئی ملے گا نہیں، اور نہ ان سے توبہ استغفار جو ہے ان کی کا مطالبہ کیا جائے گا، ان کی توبہ استغفار بھی قبول نہیں ہوگی، نہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے، اور صاف صاف جب گواہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے، تو پھر جو ہے ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتے کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، پروف ہمارے سب سامنے ہوگا، اور ظالم لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ابھی تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا،
اگر تم گناہ کرو گے، ظلم کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں والے کام، ظالم لوگ ہوتے ہیں نا. ہمیں لگتا ہے ظالم لوگ جو ہے کوئی بہت وہ، یہ سب ظلم میں آتا ہے. جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات کرتے ہیں، چیخ چیخ کے گالی گلوچ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، غیبتیں کرتے ہیں، کسی کے اپنے لیے کسی کے لیے اپنے دل میں برائی کرتے ہیں، کسی کا وہ پتہ، مطلب جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ہے نا یہ عورتیں جو پولیٹکس جو ہوتی ہے نا، مردوں اور عورتوں میں جو یہ پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، سیاست. ایک تو آپ لوگ جو ہے ان سیاستدانوں کو برا کہتے ہیں جو آپ خود سیاست کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے، وہ سیاست آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ظالم ہم سارے ہی ہیں بائی دا وے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی جس عذاب کا تمہیں بتایا جا رہا ہے نا، ایک مرتبہ تم جب ان کو تم دیکھ لو گے نا اس عذاب کو، تو اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نہ تمہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ تم کو اچھا کام کر لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کرنا ہے تم ابھی کر لو. توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے تم ابھی کر لو. اس وقت تمہیں جب عذاب دیکھ لیں گے ظالم لوگ، اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی عذاب میں. اور جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا، اب شرک میں ہم لازمی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بت پرستی کریں، بھائی ہر چیز بت پرستی میں آ رہی ہے. آپ سجدے کر رہے ہو قبروں پہ جا کے، آپ عورتیں اسپیشلی قبرستان میں جانا الاؤڈ نہیں ہے عورتوں کا. زبردستی آپ کیوں جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اتنی سرکش، آپ کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز ہیں، آپ اس کے آگے سرکشی دکھا رہی ہیں. میں تو لوگوں سے بات کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم جا کے نہ دیکھیں ان کو، ہماری اولاد ہے. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات منع کر دی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی دکھائیں گے؟ ہم ظالم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ تو اس کے علاوہ جو ہے مطلب اللہ کی مسجدوں میں سورہ جن کی آیت ہے، صاف صاف بالکل کھری آیت ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں جو ہے احدہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا کرو. اب دیکھیں مسجدوں میں بیٹھ کے کس طرح کی نعتیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، گانوں کے، انڈین گانوں کے جو ہے طرز پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور کبھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، ایک بار اتنی وہ چل رہی تھی نعتیں، پتہ نہیں کافی ٹائم ہو گیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ نعت چل رہی ہے، ایک پل لگ رہا ہے کوئی نعت چل رہی ہے اور ایک پل لگ رہا ہے کہ کوئی گانا چل رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار رہے ہیں، حضرت ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہماری مسجدوں میں، آپ دیکھ لیجیے سورہ جن کی آیت ہے آپ کے سامنے ہوگی بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شریک، جس کو شریک تم بنا رہے ہو، اور وہ قیامت کے دن بولے گا تم جھوٹے ہو، ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری جو ہے وہ عبادت کرو یا ہم سے کچھ مانگو یا ہم سے جو ہے وہ امیدیں لگاؤ. ہم تو اس چیز پہ راضی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ان کو خبر تک نہیں ہوگی. تو اس وقت جو ہے سب اللہ کے آگے جھک رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ سچ نہیں بول رہے. ہر بندہ اپنی غلطی مان رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی غلطیاں، ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا، جو غلطیاں ہیں نا، میں اپنی غلطی مان رہی ہوں گی، آپ اپنی غلطی مان رہے ہوں گے. اور ہماری ساری جو چلاکیاں ہیں اور جو ہم گھماتے ہیں نا باتوں میں، نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو یوں کر دیا تھا، یہ سب نہیں چلاکیاں چلیں گی آپ کی، اللہ کو آپ نہیں گھما پائیں گے، آپ یقین کریں. تو سب اللہ کے آگے جھک رہے ہوں گے، سب اللہ تعالیٰ کے. کوئی یہ ساری ہماری چلاکیاں ہیں نا، یہ ساری جو ہم گھما کے دنیا میں بڑی چلاکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بڑی چلاکیوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، بڑی چلاکیاں آتی ہیں کچھ لوگوں کو نا. تو خاص طور پہ جو یہ دو منہ والے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے کچھ بولتے ہیں سامنے کچھ، تو بڑی چلاکیاں آتی ہیں نا. یہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری ساری جو افطرا پردازیاں ہیں نا، سب رفو چکر ہو جائیں گے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے. اللہ مجھے معاف کر دے. مطلب اس سے مجھے خیال پتہ لٹرلی آ رہا ہے کہ وہ جو مولوی ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ سے ہٹا کے جو ہے فلانے کی یہ کرو، فلانے کو پکارو، فلانے کو یہ کرو، خود کفر کی راہ اختیار کی اور جو ہے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. اب بولتے ہیں نا قرآن نہیں پڑھو، اور یہ یا فلاں یا فلاں یا عبد القادر گیلانی یا پیران پیر دستگیر، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور یا حضرت علی اور یا علی اور یا رسول اللہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے
خود بھی وہ شرک کرتے رہے اور دوسروں کو بھی شرک سے کی طرف بلایا. اور ہاں، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ ایسی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، امپورٹنٹ پوزیشن، لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں. ایک پل کو تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید ہم جو قرآن میں پڑھ کے آئے ہم خود وہ ہو جاتے ہیں، بٹ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پوزیشنز دی ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. اور یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ظاہر ان کو جواب دہ تو ہوں گے اس طرح کی پوزیشن سے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسی پوزیشنز نہیں دیتا ایسے ہی. یہ جو حکمران ہے کسی کو ایسے ہی نہیں کہیں پہ بٹھا دیتا، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اپنی. ان کی پوچھ گچھ بھی ہوگی، ہر چیز میں پوچھ گچھ ہوگی. آپ کو اگر گھر کا سربراہ ہے، اگر ہم مرد ہیں تو آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ خود نمازی پڑھیں گے، آپ کے بیوی بچے نمازی پڑھیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو پوزیشن دی ہے وہاں پہ اس کی پھر پوچھ گچھ بھی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خود انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ کفر کی راہ اختیار کروائی دوسروں سے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور نہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں قرآن مت پڑھو. حالانکہ قرآن میں صاف صاف آیتیں ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو کیا تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ایسی آیت موجود ہے نا قرآن میں. میں اسکالر نہیں ہوں لیکن مجھے سے لگتا ہے کہ میں نے اسی طرح کی مفہوماً آیت دیکھی ہے. میں اللہ forgive me if I'm wrong. تو اس طرح کی آیت دیکھی ہے آپ نے بھی، آپ کے کانوں سے بھی گزری ہوگی، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی. تو اللہ کی راہ سے آپ روک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن مت پڑھو عالم کے بغیر، اور خود نہیں پڑھو قرآن. اللہ کی راہ سے آپ روک رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا. شہادت دینے والے لوگ ہوں گے، یہ تو اس طرح کرتا تھا، یہ تو ویسا کرتا تھا، یہ تو ویسا کرتی تھی. اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صاف صاف وضاحت کرنے والا تمہیں قرآن ہم نے لا کے دے دی ہے. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہم کہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے عالم کے بغیر؟ بھائی جب قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو، تو اب اور کیا ہمیں، اور ہمارے پاس پھر کوئی وہ راستہ نہیں ہوگا اس دن کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. کیونکہ صاف صاف قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے تم پر نازل کر دی ہے صاف صاف یہ قرآن جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے. پھر کیا چیز ہمیں بچائے گی آپ بتائیں؟ آگے پڑھیوں. اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. آن دا ادر ہینڈ جو اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو مومن بنتے ہیں، یعنی ایمان حقیقت میں ایمان لاتے ہیں. ایک تو مسلم ہے، نام کا مسلم. جیسے مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ سورہ توبہ جب میں ترجمہ پڑھی تھی تو بدو جو ہے شاید آرگیو کر رہے ہوں گے کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جس طرح کے معاملات تھے کہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ تم مسلم ہو، تم مومن نہیں ہو، تم ایمان لے کر آؤ، تم اسلام تو لے کر آئے ہو، تم ایمان لے کر آؤ. تو یہی بات ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہم تو بڑے سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی تعلیمات ہمیں اگر سمجھ نہیں آتی ہیں یا ہمیں وہ لگتا ہے ہم تو سرکشی پہ آ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری صحیح حق کی طرف رہنمائی فرما. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں یہ بات تو ایسی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سرکشی دکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اس قرآن کی نصیحت کے آگے، تو اس کے لیے ہدایت بھی ہے، اسے ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اچھا اب اس کے آگے جو ہے یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. اس کے آگے جو ہے میں پڑھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدل یعنی انصاف اور احسان اور صلہ رحمی، انہیں رشتہ داروں سے اور سب سے صلہ رحمی اس کا حکم دیتا ہے. اور بدی اور بے حیائی، پورنوگرافی، اور ہماری نظروں سے کیا کچھ گزر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہم کچھ مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے، اور کس طرف جو ہے ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے، کس طرف ہم جائیں گے، کون سی سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ کیا بےہودگی ہوگی، یا کس جگہ پہ جو ہے کیا بےہودگی، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے کیا ہماری نظروں سے گزرے اور کیا نہیں. اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے کہ جو ہے نا کسی کا حق مار لیا آپ نے، کسی کے ساتھ آپ نے برا کر دیا، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی. اکثر یہ جو سیاست جو کرتے ہیں نا بیٹھ کے آپ لوگ جاب کی پلیسز پہ، کسی کو نکلوا دیا، کسی
کسی بندے نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا وہ بندہ بس کام کرتے ہوئے، تو بس آپ نے جو ہے ظلم اور زیادتی سے اس کو آؤٹ کر دیا، یا کسی پہ ظلم اور زیادتی، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو اسے نہیں کہی، یا کسی کا فضول میں بیٹھ کے آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ سب ظلم ہے اور زیادتی کر رہے ہیں، ہر چیز ظلم میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کیا کیا آتا ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں۔ پھر جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا میں ظالم ہو جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ عطا کیا پھر بھی میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، یہ بے حیائی کا کام کروں گا، تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا، تو وہ بھی ظلم ہے۔ یہ سب ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہ سب نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں، کیا چیز کا حکم دے رہا ہے اور کیا چیز سے منع کر رہا ہے، تو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کتنے عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب میرا یہ کام کر دیں گے نا تو میں یوں کر دوں گا، یہ جو عہد آپ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے عہد جو باندھتے ہو نا اسے تم پورا کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکی ہو۔ جو قسمیں کھاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بس یوں کر دوں گا، یا لوگوں کے سامنے جو ہے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے قسم کھا لی، کسی بات پہ آپ نے قسم کھا لی، یا اللہ سے کوئی عہد کر لیا آپ نے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس پوزیشن پہ پہنچائے میں یوں کروں گا، آپ مجھے اتنے پیسے دیں میں یوں کروں گا، آپ میرا یہ فلاں کام کر دیں، یوں پاس کر دیں مجھے ایگزام میں، یوں میرا فلانا کام کر دیں تو میں یہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب عہد باندھتے ہو میرے اوپر اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو پورا کرو، اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آپ یقین کریں، پتہ نہیں یہی آیت تھی یا کوئی اور تھی کہ قرآن میں پڑھی تھی کہ اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، جواب دے ہوں گے اس قسموں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ اس معاملے میں، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری ہر چیز سے میں باخبر ہوں۔ جس طرح میں نے بولا نا کہ ہم اکثر ریلیکس ہوتے ہیں اور ہماری زبان سے بہت سارے ایسے ہنسی مذاق ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں، ایسی چیزیں ہم سوچ بھی لیتے ہیں، کچھ غلط باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہی باتیں یہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے کبھی کبھی جو ہے خسارے میں بھی لے کے جاتی ہیں، تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام بیماریوں اور تکالیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے ایک اچھا مومن، سچا مومن بنا دے، کہ مطلب ہم آپ کی آگے سرکشی نہ کر رہے ہوں اور آپ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کر رہے ہوں، جو چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے تو ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں نیک توفیق عطا فرما کے ہم وہ اعمال کر لیں جو آپ چاہتے ہیں، ان اعمال سے بچ جائیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ سو جزاک اللہ فار لسننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، may Allah forgive me for my mistakes, I'm not a scholar.